اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ایک مختصر مثال کے ساتھ ایک چھوٹی سی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی آپ نے اسلام کی جو بنیادی چیزیں ان پہ آپ نے نظر اگر دوڑائی ہو تو صلاۃ جو ہے، نماز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دین کا اہم رکن ہے۔ یعنی توحید اور رسالت کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ نماز ہے، اور دوسرے نمبر پھر روزہ آ جاتا ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن مجید میں تو عربی زبان میں ہر جگہ صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا نماز کے بارے میں، اور روزے کے بارے میں صیام کہا گیا روزے کو، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اور ہماری اردو زبان کے اندر صلاۃ کو نماز کہا جانے لگا اور صیام کو روزے کا نام دے دیا گیا؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ علماء لغت اگر تحقیق کرتے ہیں تو انہیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ جسٹس جاوید اقبال مرحوم کی تحقیق کے مطابق نماز جو ہے یہ زرتشت مذہب کا لفظ ہے۔ ان کے ہاں عبادت کرنے کو جو طریقہ کار کو، پریکٹیکل عبادت کو نماز کا نام دیا جاتا ہے، اور زرتشت مذہب کے اندر ہی جو فاسٹنگ ہوتی ہے، صیام کو، وہ روزے کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں صوفیاء اکرام نے جب اسلام پھیلایا تو ان کے سینے کے اندر اتنی وسعت تھی، اتنی محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ اصل بات پہ عمل کروا لیتے تھے لوگوں سے، لیکن ناموں کے پیچھے بھی نہیں پڑتے تھے کہ نام کوئی بھی استعمال کرے اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی لوگ صلاۃ لفظ نہ بھی آئے، نماز اس طرح عبادت کو اس وقت شاید نماز کہا جانے لگا جس خطے میں سب سے پہلے صوفیاء آئے، تو انہوں نے نماز کو ہی رائج کروا دیا۔ وہ صلاۃ جو ہے وہ نماز کے معنوں میں استعمال ہونے لگ گئی۔ پھر روزے پہ بھی اسی طرح، فاسٹنگ میں صیام کے بجائے انہوں نے روزے کا انعام رکھا، اور وہ روزہ ہی مشہور ہو گیا۔ اور اردو کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ہمارے اسلامی جتنی بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، عوام ہو، خواص ہو، علماء ہو، سب صلاۃ کو نماز ہی کہتے ہیں اور روزے کو، صیام کو روزہ ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں بین المذاہب ہم آہنگی کی بڑی ایک واضح مثالیں اور روشن مثالیں موجود ہیں۔ ہمارا اسلام ایسا دین ہے کہ یہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ اپنے اندر ایک ہماگیر وسعت رکھتا ہے، ایک عالمگیر تہذیب کا عمل ہے۔ اتنا بڑا یہ اسلام کا سمندر ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریا اگر اس کے اندر آ کے گرتے ہیں تو بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ ان کو یہ قبول کرتا ہے۔ یعنی کسی زبان کی بھی ٹرمانالوجیز اگر اس کے اندر آ گئی ہیں تو اسلام نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ یعنی اسلام کا بنیادی سٹرکچر جس چیز سے متاثر نہ ہو، باقی اگر علاقہ کے رسوم و رواج کے کوئی الفاظ اس کے اندر آ گئے تو اسلام نے اس کو منع نہیں کیا، ناپسندیدگی سے نہیں دیکھا، بلکہ اچھی نظر کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ جس طرح روزے اور نماز کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی تحقیق کے مطابق نماز اور روزے کا لفظ جو ہے یہ زرتشت مذہب سے آیا ہے، ہمارے اسلام میں صیام اور صلاۃ کا لفظ ہے۔ تو اسی طرح ہماری پنجابی زبان کے بہت سارے الفاظ ہیں، باقی زبانوں کے الفاظ ہیں۔ اسلام جہاں بھی گیا، اسلام نے کسی تہذیب کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی کے جو اچھے انداز تھے، کسی تہذیب کے اندر کوئی بہلائیاں تھیں تو ان کو قبول کیا ہے، کسی تہذیب کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر اگر برائیاں تھیں تو ان کو ختم کیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام دشمن ہے شرک کا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا، کسی بھی انداز کے ساتھ سجدہ کرنا، کسی اور کو الہ ماننا، اسلام اس چیز کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مخلوق، انسان، بندہ صرف خالق کے آگے جھک سکتا ہے، اسی کو ہی اپنا آقا و مولا مانتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے گا۔ یعنی اپنے دنیاوی نظام اور اخروی زندگی کی جتنی بھی تیاری کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کرے گا۔ اس کے علاوہ ٹرمنالوجیز میں وہ جو بھی نام استعمال کرے گا، اسلام اس کو اس چیز سے روکتا نہیں ہے۔ آئیے ہم اسلام کی اس بین المذاہب ہم آہنگی کے سبق کو عام کریں، ہم دوسرے
جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت، بھائی چارے، امن، آشتی کا ایک ماحول پیدا کریں۔ اسلام تو ہے ہی سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، بس محبت کو پھیلاتے جائیے۔ ہمارے صوفیاء نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ آپ جب محبت پھیلاتے جائیں گے تو اسلام خود بخود پھیل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔